اور یہ سابق امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، سابق صدور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جس طرح یہ آدمی نیتن یاہو کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، یعنی نیتن یاہو کھلا رہا ہے، ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا. اینڈ وہاں سے کامران صاحب کی طرف آتے ہوئے، وہ ظاہر ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی لینس ہوتا ہے. تو ابھی یہ آیا ہے ٹرمپ کا ٹویٹ، اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے کہ یار یہ اس آدمی کے سربراہی میں، تو نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کی سوورینٹی کا بیڑا غرق ہو گیا یار، کہ ہمیں ایک اور ملک کا صدر بتاتا ہے کہ تم نے بھی یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور ٹرمپ بھی اس طرح کے تانے سنتے ہیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں. اینڈ آلسو جو کامران صاحب کہہ رہے تھے، یہ عادل صاحب کہہ رہے تھے، ریمائنڈز می جو پچھلے سال کا ایپیسوڈ چلا تھا، تب تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا کیمرے کے سامنے کہ بیسکلی دیر آر ٹو کنٹریز، اسرائیل اینڈ ایران، who have been bombing each other and they don't know what the X, Y, Z they are doing. وہ اتنا گالاں گلوچ پہ اتر آئے تھے. سو آپ اگر اگری کرتے ہیں عادل صاحب کی بات سے، تو پھر یہ پکچر کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کے یہ لبنان کی چیپٹر کے بغیر تو نہیں بات ختم ہوگی. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو سمجھا دیا، ابھی نہیں کریں گے، اچھے بچے بن جائیں گے. اسرائیل جس طرح عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالیہ تاریخ میں بھی نہیں رکا ہے، تو پھر یہ معاملہ، یہ چیپٹر کلوز کیسے ہوگا کامران صاحب؟ دیکھیں چیپٹر کلوز کیسے ہوگا وہ تو ایک لمبی داستان ہے. آئی تھنک اس ساری ڈیولپمنٹ کو خاص کر کے جو پچھلے 24 گھنٹے میں اور پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئی ہے، دو زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک تو آن دا فیس آف اٹ جو آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک جو پس پردہ ہو رہی ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین چیزیں چل رہی ہیں، اور جب یہ آج خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جس طریقے سے اسرائیل پہلے بھی بمباری کر رہا تھا لبنان کے اوپر، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں جس طریقے سے اس نے ایکسیلریٹ کیا، انویژن شروع کر دی، وہاں پر ایک فورٹ ہے اس تک پر اس نے قبضہ کر لیا، اور یہاں تک کہ جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، ایون کہ جو یورپینز ہیں، وہاں پر بھی خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. فرینچ پریزیڈنٹ نے تو یو این سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بلانے تک کا کہہ دیا. ای یو کی فارن پالیسی چیف پاکستان کے دورے پر تھی، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا اس میں بھی لبنان کا ذکر کیا گیا. تو میرا جو اپنی ریڈنگ ہے اس کے حوالے سے، آئی تھنک جو اسرائیل پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو سب سے بڑا سپوائلر ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی بات چیت چل رہی ہے. تو جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید ان کو یہ انڈیکیشن مل رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو بات چیت ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ شاید جو پہلا مرحلہ ہے وہ طے ہو جائے گا. تو آئی تھنک جو وہ ایکسلریٹ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے، کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ جو لبنان کی جنگ ہے یا لبنان کی سیز فائر ہے، یہ اوور آل جو جنگ بندی ہے اس کا حصہ ہے. اور ایران کے جو باقی ان کے کنسرنز ہیں اس میں لبنان جو ہے وہ پہلے 2-3 ایشوز میں سامنے آتا ہے. تو شاید اس نے پرووک کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک جب ہم نے دیکھا کہ شام میں بڑا ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایران کی جو اسٹیٹ میڈیا ہے یا جو نیوز ایجنسی جب رپورٹ کیا کہ وہ وقتی طور پر جو پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں، پھر جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو مکمل طور پر بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، پھر باب المندب کی بھی بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کی بات ہو رہی ہے. تو کسی حد تک اس موقع پہ یہ لگا کہ شاید سارا پروسیس جو ہے وہ ملیا میٹ ہونے والا ہے. لیکن میری اس وقت بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایران کی طرف سے یہ ایک لیوریج اور ایک پریشر ٹیکٹک تھا کہ آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر لیں. امریکی صدر ٹرمپ کو میسج دیا اگر نہیں کریں گے تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو جو میرے پاس اطلاع ہے اس کے بعد پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹیبلش اس نے جو چینل کیا ہوا تھا، آپ نے ذکر کیا ان کی پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار سے بات ہوئی. جو ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایران کے فارن منسٹر کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی بات ہوئی. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ پھر پاکستان کی طرف سے جو کانٹیکٹ کیا گیا واشنگٹن میں بھی کہ یہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، اگر لبنان کی سیز فائر نہ ہوئی یا اسرائیل کو اس طریقے سے جو میسج اس طرح تو نہیں کہا گیا، لیکن اگر اس کو نتھ نہ ڈالی گئی تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں پھر ٹرمپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، اور وہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ کی بات سے ہم یہ اخذ کریں کہ بالآخر یہ مینج ہو جائے گا، کسی نہ کسی حد تک اسرائیل کنٹین ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے کامران صاحب؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پچھلے چند گھنٹوں میں ایک ایسا لگا تھا کہ شاید چیزیں جو ہے نا وہ بالکل بے قابو ہونے جا رہی ہیں، اس کو ایک مرتبہ پھر تھینکس ٹو پاکستان اینڈ سم ادر ریجنل پلیئرز، کم از کم یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس تھا اس کو میرے خیال میں فار دا ٹائم بینگ کے لیے سیکیور ضرور کر لیا گیا ہے. اور خود جیسے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ ری ایشور کرنے کی کوشش کی کہ ڈپلومیٹ جو بات چیت ہے ایران کے ساتھ وہ ود ریپڈ پیس جاری ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈپلومیسی از اسٹل ویری مچ الائیو اینڈ کیکنگ. عادل صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ سر، دین آئی ول کم اپ وذ مائی کوسچن. جی میں صرف گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، کامران جو ہے نا بریلینٹ آدمی، بڑی زبردست اس نے بات کی ہے، لیکن کامران جو ہے نا پس پردہ چیزیں دیکھتا ہے. مجھے تو جو پردے پہ فلم چل رہی ہے وہ بھی نہیں سمجھ آتی. تو میں تو مزدور آدمی ہوں، لیکن دو چیزیں میں کہوں گا اس میں جو کامران نے کی. ایک، یوزلی میں کنسپریسی تھیوری سے بھاگتا ہوں، لیکن جسٹ بلڈنگ آن واٹ کامران سیڈ وچ آئی ڈو تھنک از بریلینٹ.
کہ میرے خیال میں یہ اسرائیل کی طرف سے بھی سوچی سمجھیے. اسرائیل نے جو لبنان میں پچھلے 2-3 دن میں کیا ہے وہ شاید صرف لبنان کی وجہ سے نہیں کیا, وہ ایران کو پرووک کرنے کے لیے کیا. یہ امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اور یہ سوچا بھی جا سکتا ہے. سرپرائز یہ نہیں ہے کہ ایران نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کہا, سرپرائز یہ تھی کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کہا, کیونکہ ایران کی جو پیشنس ہے وہ بڑے دنوں سے ٹیسٹ ہو رہی ہے نا. وہ کچھ کرتے ہیں, اگلا پھر کوئی نئی چیز ڈال دیتا ہے, پھر کوئی نئی چیز ڈالتا ہے, پھر وہ ایک نیا لے آتے ہیں, پھر وہ نیا ایشو آ جاتا ہے, کبھی ابراہیم اکارڈ آ جاتا ہے. سو ان اے وے دا سرپرائز واز کہ ایران اتنی پیشنٹلی کیسے کھیل رہا ہے. ان اے وے اٹ مے بی کہ اسرائیل نے انہیں پرووک کیا. دیکھیں آپ ہسٹری دیکھ لیں, 90 دن کی نہیں 2-3 سال کی, جب بھی کوئی نیگوسیشن حل کے قریب پہنچتی ہے, میرے خیال ہے نیتن یاہو نے JPOAC سے یہ سیکھا تھا, جب بھی کوئی نیگوسیشن قریب پہنچتی ہے اسرائیل کوئی بڑا حربہ کرتا ہے, چاہے وہ قطر میں اٹیک ہو, چاہے وہ اس قسم کا ہو. سو ان سم ویز آئی ڈو تھنک چاہے وہ اچانک خبر کا اجرا ہو کہ وہ نیتن یاہو نے خفیہ دورہ کیا تھا UAE کا, پھر UAE کہتا پھر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. Exactly. And so I think اسرائیل جو ہے, اور وہ from Netanyahu's perspective I think it is the exact right thing, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا آخری بہترین موقع ہے. This is his last best chance. جو ان کے پاس ابھی موقع ہے ٹرمپ کے ساتھ, وہ جانتے ہیں انہیں کبھی نہیں ملے گا. امریکہ میں ان کی سپورٹ بھی گر رہی ہے, بہت چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس آ گئے, تو میں ہاں کرنے لگا تھا انٹل یو سیڈ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اسرائیل کنٹرول ہو جائے گا. مجھے نہیں یقین کہ اسرائیل کنٹرول ہوگا, لیکن میرا یہ یقین خیال ہے کہ جو اگریمنٹ کافی عرصے سے اب پک چکی ہے, جس کو کامران اور دوسرے ہمارے جو دوست ہیں بڑی اچھی طرح رپورٹ کر رہے ہیں, وہ آخر میں آپ ادھر ہی آئیں گے.